رحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میرے بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ جب ہم جنتی جنت میں جائیں گے تو کیا وہ اسی جسم کے ساتھ جائیں گے؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو اس بات کو ہمیں ذہن میں بٹھانا چاہیے کہ جب ایک انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کا جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے، مٹی بن جاتا ہے، اور روح جو ہے وہ اس جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ روح جو ہے وہ لٹکی رہتی ہے ایک پرندے کی طرح ایک درخت کے ساتھ، اور جیسی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، تو ایک سور پھونکا جائے گا جس سے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر اس سے لوگ اپنے اپنی قبروں سے اٹھیں گے، فاذا ھم قیام ینظرون، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب اٹھیں گے قبروں سے تو ننگے ہوں گے، اور جسم یعنی ننگے پاؤں ہوں گے، جسم پہ کپڑا نہیں ہوگا، اور غیر مختون ہوں گے۔ اسی طرح سے نا کہ کیا ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے، مل سکیں گے؟ تو حضور نے فرمایا بالکل۔ تو اب اس بات کا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ سوال اور جواب وہ روح اور جسم دونوں کے ساتھ ہوں گے، اور جو عذاب ہوگا تو وہ بھی جسم اور روح دونوں کو ہوگا، اور اسی طریقے سے جو راحت ہوگی وہ بھی جسم اور روح دونوں کو ہوگی۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس جسم کو دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ بنائیں گے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ بھئی جسم جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے جسم پہ بال نہیں ہوں گے۔ تو یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بھئی یہی جسم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اب وہ کس کیفیت میں، اب اس کیفیت کو تو میں اب یعنی ایسے تو نہیں کہ جب ہم اسی طرح کے انسان ہیں تو اسی طرح کے انسان ہوں گے نا، اسی طرح کا جسم ہوگا، لیکن اس کی جو ضروریات ہیں، جیسے یہاں کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت کیا ہے، صفائی ستھرائی اور خوراک اور یہ ساری چیزیں ہیں نا، تو وہ ان چیزوں سے آخرت کے اندر، جنت کے اندر انسان مبرہ ہوگا۔ تو وہاں کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں نہ انسان بوڑھا ہوگا اور نہ اس کی جسم کو کوئی زوال آئے گا، نہ کوئی بیماری آئے گی، یہ سب چیزیں تو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے ایسے اعمال کرنے کی، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ حدیث میں ضرور یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال پوچھے گا کہ کہے گا کہ بھئی بتاؤ، جب جنت میں داخل کر دے گا تو وہ کہیں گے خوشی سے کہ اللہ تو نے ہمیں بہترین بدلہ عطا کیا، نعمتیں عطا کی، سب کچھ عطا کیا جنت کا، کہ یعنی جنت جب عطا کر دے گا اللہ تعالیٰ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا دیدار کروائیں گے۔ تو اب وہ دیدار ان جنت کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا۔ تو اور جنتی جو ہے وہ خوشی کا اظہار کریں گے اور مسرت کا اظہار کریں گے۔ اسی طرح سے جہنمیوں کے ساتھ ہوگا، تو جہنمی جو ہے افسوس کریں گے، ان کا تو ٹھکانہ جہنم ہے، تو وہ اسی طرح سے افسوس کر رہے ہوں گے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اور ملامت کر رہے ہوں گے، اور جنتی خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو وجوہ یومئذ ناظرہ، کہ اس دن بہت سارے چہرے خوشنما ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اور اپنے رب کی زیارت کر رہے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو بس جی اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور اپنی رضا کا مقام جنت عطا کر دے۔ ٹھیک ہے جی۔ والقمر بإشارته الله